تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتب کا مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے حزقیل کی کتاب کا مطالعہ شروع کیا تھا، جو پرانے عہد نامے کی انبیاء اکبر میں سے ایک ہے، اور یہ کتاب اسرائیلیوں کے بابل کی اسیری کے حالات کو بیان کرتی ہے۔ حزقیل نے نبوت کی جبکہ وہ نہر کبار پر تھا، جو کسدیوں کے ملک میں دریائے فرات کے معاون ندی ہے۔ آسمان کھل گئے اور اس نے خدا کی رویائیں دیکھیں، اور آج خدا ان کے فضل سے ہم حزقیل کی کتاب کے پہلے باب کے پہلے حصے کا آغاز کریں گے۔ سو عزیزو، اپنی بائبل مقدس نکالیے اور آج کے مطالعے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلی مرتبہ اس عظیم کتاب کی تفسیر کو سن رہے ہوں، سو میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ اس مطالعے کو غور سے سنیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں ضرور بھیجیے، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا آغاز کریں گے۔ ایک بار پھر سے خوش آپ کا آمدید۔ شکریہ۔ پچھلی قسط میں ہم نے حزقیل کی کتاب کا تعارفی مطالعہ کیا، اور آج ہم پہلے باب کے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ میں پہلی چند آیات پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا جو اس کتاب کی پہلی 5 آیات سے متعلق ہوگا۔ 30ویں برس کے چوتھے مہینے کی 5ویں تاریخ کو یوں ہوا کہ جب میں نہر کبار کے کنارے اسیروں کے درمیان تھا تو آسمان کھل گیا اور میں نے خدا کی رویتیں دیکھیں۔ اس مہینے کی 5ویں تاریخ کو یہویاکین بادشاہ کی اسیری کے 5ویں برس میں خدا ان کا کلام بوزی کے بیٹے حزقیل کاہن پر، جو کسدیوں کے ملک میں نہر کبار کے کنارے پر تھا، نازل ہوا، اور وہاں خداوند کا ہاتھ اس پر تھا۔ اور میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ شمال سے آندھی اٹھی، ایک بڑی گھٹا اور لپٹی ہوئی آگ، اور اس کے گرد روشنی چمکتی تھی، اور اس کے بیچ سے یعنی اس آگ میں سے ثقیل کیے ہوئے پیتل کی سی صورت جلوہ گر ہوئی، اور اس میں سے 4 جانداروں کی ایک شبیہ نظر آئی، اور ان کی شکل یوں تھی کہ وہ انسان سے مشابہ تھے، اور ہر ایک کے 4 چہرے اور 4 پر تھے، اور ان کی ٹانگیں سیدھی تھیں، اور ان کے پاؤں کے تلوے بچھڑے کے پاؤں کے تلوے کی مانند تھے، اور وہ منجھے ہوئے پیتل کی مانند چھلکتے تھے، اور ان کی چاروں طرف پروں کے نیچے انسان کے ہاتھ تھے، اور چاروں کے چہرے اور پر یوں تھے کہ ان کے پر ایک دوسرے سے باہم پیوستہ تھے، اور وہ چلتے ہوئے مڑتے نہ تھے بلکہ سب سیدھے آگے بڑھے چلے جاتے تھے۔ ان کے چہروں کی مشابت یوں تھی کہ ان چاروں کا ایک ایک چہرہ انسان کا، ایک ایک شیر کا ان کی دہنی طرف، اور ان چاروں کا ایک ایک چہرہ سانڈ کا بائیں طرف، اور ان کا ایک ایک چہرہ عقاب کا تھا۔ بھائی یوسف، جب ہم پہلی آیت پر غور کرتے ہیں تو لکھا ہے 30ویں برس کے چوتھے مہینے کی 5ویں تاریخ کو یوں ہوا کہ جب میں نہر کبار کے کنارے پر اسیروں کے درمیان تھا۔ 30واں برس کس برس کو سمجھا جاتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ نبوت کے وقت کو جاننے کے لیے 30ویں برس کو کہاں سے گننا شروع کریں؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ ممکن ہے کہ یہ حزقیل نبی کی عمر کا 23واں برس ہو، اور اس وقت وہ 23 برس کا ہوا، جس وقت میں کاہن اپنی خدمت کا آغاز کرتا ہے۔
لیکن اس وقت حزقیل یروشلم میں نہ تھا کہ اپنی کہانت کے کام کو سر انجام دے۔ وہ اسیروں کے درمیان تھا اور خداوند نے اسے ایک مختلف خدمت کے لیے چنا، کہانت کے لیے نہیں بلکہ نبوت کی خدمت کے لیے، کیونکہ خدا کے کلام اور خدا کی آواز کو لوگوں تک پہنچانے کی اشد ضرورت تھی، اور پھر چاہے وہ بابل کے اسیر ہوں یا یروشلم یا یہودا کے رہنے والے ہوں۔ جی، اگر ہم اس تاریخ کی بات کریں جس کا تذکرہ دوسری آیت میں کیا گیا ہے، اس مہینے کی 5ویں تاریخ کو یہویاکین بادشاہ کی اسیری کے 5ویں برس میں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اسیری کے 5 برس یہودا بعد کی بات ہے۔ اسیری، اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 593 قبل جی ہاں، مسیح۔ تقریباً۔ وقت کا ذکر کرنے کے بعد وہ اس نبوت کی جگہ کا تذکرہ کرتا ہے کہ نہر کبار کے کنارے، لہٰذا بابل میں یا کسدیوں کے ملک میں کسی نہر کبار کے متعلق نہیں سنتے۔ ہم جانتے ہیں کہ دجلہ اور فرات ملک عراق میں جی، ہے۔ یہ دریائے فرات سے منسلک ایک ندی ہے، اور یقیناً یہ لوگ اس وقت بے حد ذلت کی حالت میں تھے جب وہ بابل کے دریا کے کنارے پر تھے، جیسا کہ ہم زبور 137 میں پڑھتے ہیں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کیونکہ نبوت کا اختتام ہمیشہ برکت پر ہوتا ہے، کیونکہ عدالت پیالے کو صاف کرتی ہے تاکہ اس میں برکت کو انڈیلا جا سکے۔ پر جب ہم حزقیل 47 پر پہنچتے ہیں تو ہم حیرت انگیز دریا پر خوبصورت منظر کو دیکھتے ہیں تسلی جو اور خوشی کا۔ تسلی کا اور خوشی کا دریا ہے، جس سے ہمیں روح القدس کی معموری اور خدا کی بے حد محبت کی یاد آتی ہے۔ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ہماری نبوتی کتب میں سے ایک کے مطالعے کے دوران خداوند کے روز کا، جس کی ہمیشہ ایک شام اور ایک صبح ہوتی ہے، یہاں تک کہ پیدائش پہلے باب سے ہی، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا، شام پہلے اور پھر صبح، پہلے عدالت پھر بحالی۔ ہمیں خدا کی عدالت کے کام اور بحالی کے متعلق کچھ بتائیے۔ خدا ہمیشہ عدالت کرتا ہے، لیکن خدا کا حتمی مقصد عدالت کرنا نہیں ہے۔ خدا نفرت سے بھرا ہوا نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ خدا کو برکت دینا پسند ہے، وہ شریروں کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا، اور اسی لیے وہ عدالت کرتا ہے تاکہ انسان توبہ کرے، اور اگر انسان توبہ کرے تو خدا کے خزانے جو برکتوں سے بھرے ہیں ہمیشہ کھلے ہیں۔ اسی لیے مبارک ہے وہ جو موقع سے فائدہ اٹھاتا اور توبہ کرتا ہے تاکہ ابدی برکتوں سے محظوظ ہو۔ جبکہ وہ دنیاوی حصے کی بات کر چکا، جب اس نے کہا کہ اسیر نہر کبار کے کنارے پر تھے، اس نے کہا کہ آسمان کھل گیا اور میں نے خدا کی روتیں دیکھیں، مطلب کہ آسمان کھل گیا۔ اس آیت میں جو کہا گیا سو آسمانوں کے کھلنے کے متعلق بیان کیجیے۔ بائبل مقدس میں ہم 7 مرتبہ پڑھتے ہیں کہ آسمان کھل گیا، اور بائبل میں ہمیشہ 7 کا عدد بہت اہم رہا ہے۔ یہ کاملیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور پرانے عہد نامے میں یہاں پہلی بار اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر دوبارہ مسیح کی زندگی میں ہوا ایک بار بپتسمے پر، متی 3 میں جب وہ بپتسمہ لینے کے بعد اوپر آیا تو آسمان کھل گیا۔ پھر یوحنا کے پہلے باب کی آخری آیت میں تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔ نتنیل کے ساتھ اس کی گفتگو بالکل، میں جو ابن آدم کے متعلق تھی، اور مسیح کی زندگی میں یہاں 2 مرتبہ اس کا ذکر ہوا، اور پھر 2 مرتبہ اعمال کی کتاب میں، ایک مرتبہ 7ویں باب میں جب استفنس کو سنسار کیا گیا تو اس نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا۔ پھر جو رویا پترس نے دیکھی اعمال 10 میں ہے، جی، جب اس نے ایک چادر کو اترتے دیکھا اور پھر اسے آسمان پر دوبارہ اٹھا لیا گیا۔ یہاں تک 5 مرتبہ ہو گیا، اور پھر 2 بار مکاشفہ کی کتاب کے 4 باب میں، یہ اور 7 پھر مرتبہ مکاشفہ 19 میں۔ یہ کل 7 مرتبہ ہوا۔ میں پہلی اور دوسری مرتبہ آنے والے ذکر پر توجہ دلانا جی، چاہوں گا۔ پہلا کہ آسمان ایک رویا میں کھلا، اور وہ منظر آندھی کا تھا۔ پر کیوں؟ کیونکہ خدا غضبناک تھا، کیونکہ لوگ شریر تھے، اور اسی لیے ہم یہاں پر ایک خوفناک منظر کے متعلق پڑھتے ہیں۔ آندھی ہے جو شمال سے اٹھ رہی ہے، گھٹا اور آگ ہے۔ اس کے برعکس ہم مرکز 1 میں، متی 3 میں اور لوکا 3 میں دیکھتے ہیں کہ جب آسمان کھلا اور روح القدس جسمانی شکل میں کبوتر کی مانند اترا، کیونکہ زمین پر ایک حیران کن منظر تھا اور خدا خوش تھا، جبکہ یہاں کے منظر میں خدا غضبناک ہے کیونکہ اس قوم نے بدی کی۔ لہٰذا انسان کی بدی کے باعث آسمان کھلتا اور آندھی اٹھتی ہے، یہ خدا کا قہر ہے۔ جی، لیکن مسیح کی اخلاقی کاملیت نے آسمان کو کھولا اور روح القدس اتر آیا، جو اس کامل شخص کی کاملیت کا ثبوت اور تصدیق تھی جو خداوند جی یسوع ہاں، مسیح ہے۔ صحیح۔ شکریہ بھائی یوسف۔ 4 آیت میں لکھا ہے، اور میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ شمال سے آندھی اٹھی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے واقعات پر آگے بڑھیں، وہ آندھی کی سمت کے متعلق بتاتا ہے کہ وہ شمال سے اٹھی۔ شمال سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ہم شمال میں 2 باتیں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات خدا کا تخت ہے،
جیسا کہ ہم خدا کے کلام کے کچھ حصوں سے سمجھ سکتے ہیں، مثلاً یسایہ 14 میں ہے کہ شیطان نے اپنا تخت شمالی طرف میں جماعت کے پہاڑوں پر بنایا ہے، اور زبور 75 سے ہم یہ جانتے ہیں کہ عدالت نہ مشرق سے، نہ مغرب سے، نہ جنوب سے ہوتی ہے، لیکن اس نے شمال کا ذکر نہیں کیا کیونکہ خدا کا تخت شمال کی سمت میں ہے۔ اور ایوب 26:7 میں لکھا ہے، وہ شمال کو فضا میں پھیلاتا ہے اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے۔ ہم ان آیات سے اور دوسری جگہوں سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا کا تخت شمال کی طرف ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کا تخت کہاں ہے، لیکن شمال خدا کے تخت کو پیش کرتا ہے۔ صحیح۔ نہ صرف یہ بلکہ دوسری بات یہ ہے کہ عدالت اور غضب شمال کی طرف سے آتے ہیں، بلکہ یرمیہ کی کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے، بہت بار شمال کو غضب کا منبع ظاہر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یرمیہ کی کتاب کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ شمال کی طرف سے اس ملک کے تمام باشندوں پر آفت آئے گی، اور شمال کا بادشاہ مستقبل میں 4 باب کی 6 آیت، کیونکہ میں بلا اور ہلاکت شدید کو شمال کی طرف سے لاتا ہوں، اور یہی بات 6 باب میں بھی دہرائی گئی پہلی آیت میں لکھا ہے، کیونکہ شمال کی طرف سے بلا اور بڑی تباہی آنے والی ہے۔ سو میں کہوں گا کہ شمال 2 باتوں کو پیش کرتا ہے کہ خدا کا تخت شمال میں ہے، اور عدالت نبوکت نظر کے وسیلے کی گئی جو قوم کے شمال میں تھا۔ یہاں شمال اس ذریعے کو پیش کرتا ہے جو شمال سے آتا ہے، کسدیوں کے ملک سے، جسے خدا اس قوم کی عدالت کے لیے اپنے اختیار سے استعمال کرے نبوکت گا۔ نظر۔ جب بائبل مقدس نبوتی کتب میں شمال اور جنوب کا ذکر کرتی ہے، اس کا مطلب ملک کی شمالی سمت ہے، اسرائیل کے ملک کی جنوبی سمت۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعہ جاری رکھیں گے۔ جو کچھ ہم یہاں حزقیل کے پہلے باب میں پڑھتے ہیں وہ خداوند کے جلال کے متعلق ایک رویا ہے۔ یسایہ کی کتاب میں ہم خدا کے تخت کے اصولوں کو دیکھتے ہیں، اور یرمیہ کی کتاب میں ہم اس تخت کے کام کو دیکھتے ہیں، لیکن حزقیل کی کتاب میں ہم ذات الہی کو اس تخت پر سوار دیکھتے ہیں۔ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا یہاں بذات خود دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ یہاں اسے کسی طرح دکھایا نہیں گیا۔ یہ رویا خدا کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ خدا کی عظمت کے حوالے سے ہے، خدا کی حضوری کے حوالے سے ہے۔ یہاں ہم خدا کے رتھ کے متعلق رویا دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ فتح مندی کے ساتھ اس طور پر سوار ہوتا ہے کہ کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ میرا سوال 4 آیت سے ہے، لکھا ہے، اور میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ شمال سے آندھی اٹھی، ایک بڑی گھٹا اور لپٹی ہوئی آگ، اور اس کے گرد روشنی چمکتی تھی، اور اس کے بیچ سے یعنی اس آگ میں سے سکیل کیے ہوئے پیتل کی سی صورت جلوہ گر ہوئی۔ عدالت کے آنے والے وہ کون سے ذرائع ہیں جنہیں آگ اور پیتل سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جی بھائی یوسف۔ پیتل خدا کے کلام میں گناہ کے خلاف غضب کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے جہاں قربان گاہ جس پر قربانی گزرانی جاتی ہے، دراصل میں کہوں گا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو پیش کرتی ہے، اور میں کہنا چاہوں گا کہ دراصل خدا کا غضب مسیح پر آیا جب وہ ہماری خاطر صلیب پر لٹکا ہوا تھا۔ یقیناً یہ اس کی کسی برائی کی باعث نہ تھا، بلکہ یہ ان برائیوں کے سبب سے تھا جو ہم نے کی، وہ ہمارا متبادل تھا۔ جہاں کہیں ہم بائبل میں پیتل کے متعلق پڑھتے ہیں، وہ خدا کی پاکیزگی اور گناہ پر اس کے غضب کو پیش کرتا ہے، اور یقیناً آگ خدا کی پاکیزگی کا واضح نشان ہے، اور گناہ کے خلاف اس کے غضب کا بھی، جیسے کہ مثال کے طور پر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بھسم کرنے والی آگ، یہ خدا کی پاکیزگی ہے، کیونکہ خدا پاک ہے اور خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہیں، وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، وہ آگ سے بدی کی عدالت کرے گا۔ صحیح، بہت شکریہ۔ 5ویں آیت ہے، اور اس میں سے 4 جانداروں کی ایک شبیہ نظر آئی، اور ان کی شکل یوں تھی کہ وہ انسان سے مشابہ تھے، اور ہر ایک کے 4 چہرے تھے۔ یہ 4 جاندار جو انسان سے مشابہ تھے وہ کیا ہیں؟ بھائی یوسف ان کے متعلق ہمیں بتائیے۔ جی ہاں، اگر ہم 10ویں باب کی 15ویں اور 20ویں آیت کو پڑھیں تو کچھ وضاحتیں مل پائیں گی۔ 10ویں باب کی 20ویں آیت میں وہ کہتا ہے، یہ وہ جاندار ہے جو میں نے اسرائیل کے خدا کے نیچے نہر کبار کے کنارے پر دیکھا تھا، جو کہ پہلے باب میں ہے، اور مجھے معلوم تھا کہ یہ کروبی ہیں۔ 15ویں آیت میں ہے، اور کروبی بلند ہوئے، اور وہ جاندار تھا جو میں نے نہر کبار میں دیکھا تھا،
इन 2 आयात से हम समझ सकते हैं कि वो 4 जानदार दरअसल करूबी हैं। जी, और मैं जानदार। कहूँगा कि ये करूबी दरअसल क्या होते हैं, वो अदालत के फरिश्ते हैं। और पहली बार जिन फरिश्तों के मुतल्लिक हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं वो करूबी हैं। पैदाइश के 3 बाब में हम सराफीम के मुतल्लिक पढ़ सकते हैं, मसलन यसाया 6 में। लेकिन सराफीम मदद के और फजल के फरिश्ते हैं, जबकि करूबी अदालत के फरिश्ते हैं जो गुनाह से भरे हुए इंसान को जिंदगी के दरख्त के पास आने से रोकते हैं और वो इंसान को लहू की बुनियाद पर ही नज़दीक आने देते हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि खैमा इज्तिमा में 2 करूबी हैं, सरपोश। वो सरपोश के दोनों जानिब बैठते हैं। सो करूबी अदालत के फरिश्ते हैं। और यहाँ पर भी हम 4 जानदारों को देखते हैं जो कि 4 करूबी हैं। वो 4 जानदार क्या हैं? दरअसल वो ज़राए हैं जिनको खुदा दुनिया में अदालत के लिए इस्तेमाल करता है, और ये मुस्तकबिल में फरिश्तों के जरिए ना होगी, बल्कि इब्रानियों 2 में लिखा है, उसने उस आने वाले जहान को जिसका जिक्र हम करते हैं फरिश्तों के ताबे जी। नहीं किया। और फिर मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि अब खुदा फरिश्तों को अदालत के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन मुस्तकबिल में वो अपने लोगों को, जो कलीसिया है, इस्तेमाल करेगा, जिनके ताबे वो आने वाली दुनिया को करेगा, और इब्ने आदम उनका सरदार होगा, जैसे कि इब्रानियों 2 में लिखा है। लिहाजा भाई यूसुफ, हम कह सकते हैं कि 4 जानदार फरिश्तों को पेश करते हैं जो कि अदालत के काम के लिए मखसूस किए गए हैं। वो खुदावन के पैगंबर हैं ताकि वो अदालत का काम पूरा करे। जी हाँ, वो उनके मुतल्लिक कहता है वो इंसान से मुशाबह थे और हर एक के 4 चेहरे और 4 पर थे। हमें इन अल्फाज के मुतल्लिक कुछ बताइए भाई यूसुफ। परों और चेहरों और सीधी टांगों के मुतल्लिक हम इन बातों के मुतल्लिक जानना चाहेंगे। चलें आए हम 10वीं आयत के चेहरों से शुरू करते हैं। उनके चेहरों की मुशाहबत यूं थी कि एक एक चेहरा इंसान का, एक एक चेहरा शेर बब्बर का, एक एक चेहरा सांड का, और उनका एक चेहरा ओकाब का था। इन चारों में हम खुदा की हिकमत में उनकी सिफात को देखते हैं। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि बहुत पहले से मुबस्सिरीन इन 4 चेहरों में 4 अनाजील के मुतल्लिक मसीह के अक्स को देखते हैं, जो कि इन चारों अनाजील में मिलता है। जी। सो बब्बर हमें मत्ती की अंजील की याद दिलाता है, मसीह बादशाह है। सांड या बछड़ा हमें मरकज की अंजील की याद दिलाता है। इससे हमें पता चलता है कि मुशक्कत करने मसीह वाला। दरअसल खादिम है, मुशक्कत करने वाला। और इंसान हमें लूका की इंजील की याद दिलाता है, जो मसीह की इंसानियत की बात करती है। मसीह उकाब है, जो मसीह को यूहन्ना की अंजील के मुताबिक पेश जो करता आसमानी है, है। जो आसमानी है। सो ये चारों सूरतें दरअसल चारों अनाजील के मुताबिक हैं। और मुकाशफा की किताब के 4थे बाब में हम यही 4 सूरतें जरा मुख्तलिफ तौर पर देखते हैं। तो फिर फर्क क्या है? यहाँ पर उसने शुरुआत इंसान के चेहरे से की, जबकि मुकाशफा में वो बब्बर से शुरू करता है। और जब खुदा शरीर की दुनिया का हिसाब करेगा तो उसका चेहरा बब्बर का होगा, जो यहूदा के कबीले का बब्बर है, जो जमीन को बुरी तरह हिला देगा। जबकि वो लोग अपने से मामलात करते हैं, जैसा इंसान। कि हम पढ़ते हैं, तब उसका चेहरा इंसान का है, क्योंकि खुदावंद अपनी कौम की अदालत करेगा और अपने बंदों पर तरस खाएगा। और इसीलिए हिजकील 1 में वो बब्बर से नहीं बल्कि इंसान से शुरू करता है। लेकिन जब वो शरीरों की दुनिया का हिसाब करता है तो वो बब्बर शेर से शुरू करता है। और मैं कहूँगा कि यही 4 चेहरों की बात है। सो खुदावंद का बड़ी मुसीबत के आखिर में जलाल और कुदरत के साथ यहूदा के कबीले के बब्बर के तौर पर जाहिर होना, शरीरों से इंतकाम लेने के लिए और दुख उठाए अपने लोगों की निजात के लिए। सो वो बिल्कुल। बब्बर के रूप में शरीरों को हलाक करेगा और उस बड़ी मुसीबत में दुख उठाने वाले अपने लोगों को बचाएगा। ये वही तरतीब है जो हम अनाजील में देखते हैं। सही। पहले बब्बर, फिर एक सांड या बछड़ा, फिर इंसान, और फिर आखिर में औकाब। जी। ये 4 चेहरों के मुतल्लिक है। और वो ये भी कहता है कि परों के नीचे इंसान के हाथ थे। और मैं कहूँगा कि उसके पर इसलिए हैं क्योंकि वो आसमानी हदायत पर अमल करता है, और हाथ इसलिए हैं क्योंकि वो दुनिया के साथ मामलात करता है। 8वीं आयत में लिखा है, परों के नीचे इंसान के हाथ थे, इंसान के हाथ, क्योंकि वो दुनिया के साथ मामलात करते हैं, और पर इसलिए क्योंकि वो आसमानी हदायत पर आसमान की अमल अदालत करते में। हैं। सही जी, बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ। अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। सवाल 7वीं आयत से है, और उनकी टांगें सीधी थीं और उनके पाँव के तलवे बछड़े के पाँव के तलवे की मानंद थे, और वो मंझे हुए पीतल की मानंद छलकते थे। टांगें सीधी थी और बछड़े के पाँव की मानंद होने से क्या मुराद है? हमें 7वीं आयत से अदालत के इन अमाल की सिफात के मुतल्लिक बताइए भाई यूसुफ।
جی وہ کہتا ہے کہ ان کی ٹانگیں سیدھی تھیں اور ان کے پاؤں کے تلوے بچھڑوں کے پاؤں کے تلووں کی مانند تھے، اور بچھڑوں کے اندر صبر کی صفت پائی جاتی ہے، اور سیدھی ٹانگیں یہ ظاہر کرتی ہیں، اور اسی لیے ایک انگریزی میں کہاوت ہے کہ سلولی بٹ شیورلی، یعنی کہ خداوند آہستہ سے چلتا ہے لیکن وہ ثابت قدم ہے، اور جب وہ آتا ہے تو اپنی عدالت کو عمل میں لاتا ہے، لیکن وہ جلد بازی کے ساتھ عدالت کے کام کو سر انجام نہیں دیتا۔ اور بہت خوبصورت بات یہاں لکھی ہے کہ ان کے پاؤں کے تلوے بچھڑوں کے پاؤں کے تلووں کی مانند تھے، جو ثابت قدمی کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ پاؤں سیدھے تھے۔ سو جب وقت آئے گا وہ رحم کے بنا عدالت کرے گا، پر سمجھدار شخص وہی ہے جو خدا کے صبر سے فائدہ اٹھاتا اور جلد توبہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پچھلے وقتوں میں بچھڑے یا بیل کو ہل چلانے یا گندم پیسنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ عدالت کے پہیے آہستہ آہستہ گھومنا شروع کریں گے، جس طرح ایک بچھڑا چکی کو آہستہ آہستہ حرکت دیتا ہے، آہستگی سے ہل چلاتا ہے۔ جی یہ عدالت میں خدا کی صفات ہیں۔ صحیح، شکریہ، بہت شکریہ بھائی خدا کو یوسف۔ برکت دے۔ اس کے ہر حصے کو تفصیلی مطالعہ درکار ہے۔ ہمارے سامنے ایک بہت ہی قیمتی کتاب ہے جس کی باتیں بالکل درست ہیں۔ خداوند ہماری مدد کرے کہ ہم آمین۔ ناظرین کے آگے اس کتاب میں پنہا خزانوں کو ظاہر کر سکیں۔ آئیے مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ آپ تیار ہیں؟ آپ میں سے کوئی ہمیں بتائے کہ نبوت کی جگہ کیا ہے، اور پہلے باب کی پہلی آیت کے مطابق۔ جی کون بتائے گا؟ جہاں تک وقت کی بات ہے تو ہم نے جانا کہ حزقیل کی عمر اس وقت 30 برس تھی، جس عمر میں کاہن اپنی خدمت کا آغاز کرتا ہے، پر حزقیل اس وقت یروشلم میں نہ تھا کہ وہ اپنی کہانت کے کام کو سر انجام دے سکے۔ وہ اسیروں کے درمیان تھا اور خداوند نے اسے نبوت کی خدمت کے لیے چن لیا۔ حزقیل 30 برس کا تھا۔ جی کون سی وہ جگہ پر؟ 30 برس کا تھا، نہر کی بار جو دریائے فرات سے منسلک ایک ندی ہے۔ جی یہ بھی ذکر کیا گیا کہ آسمان کھل گیا بائبل مقدس میں، اور کہاں کہاں آسمان کھل جانے کا ذکر موجود ہے؟ پہلی مرتبہ یہاں اس باب میں ہے، پھر متی 3 باب میں یسوع مسیح کے بپتسمے کے وقت، اور یوحنا 1 میں جب اس نے کہا تم آسمان کو کھلا ہوا دیکھو گے، پھر اعمال کی کتاب کے 7ویں باب میں جب استفنس کو سنسار کیا گیا، اور 10ویں باب میں پترس نے جو رویا دیکھی، اور پھر مکاشوہ کی کتاب میں 4 اور 19ویں باب میں 4 اور 19۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ان مخلوقات کے چہروں میں کیا کیا مشابہتیں اور فرق ہے جنہیں حزقیل پہلے باب میں دیکھتا ہے اور جن کا ذکر مکاشوہ کے 4 باب میں کیا گیا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ دونوں ریاؤں میں ان کے 4 چہرے ہیں۔ یہاں اس نے انسان کے چہرے کی شروعات کی۔ جی اس نے شروعات انسان کی صورت سے کی، لیکن مکاشفہ کی کتاب میں اس نے شروعات ببر کی صورت سے کی، کیونکہ خداوند مستقبل میں لوگوں کی شرارت کا بدلہ ببر کے روپ میں لے گا، لیکن اپنے لوگوں سے وہ انسان کے روپ میں بات کرتا ہے۔ صحیح بھائی یوسف، صحیح۔ ٹھیک ہے، آپ سب کا شکریہ۔ بھائی یوسف آپ خدا کا بھی آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، جیسا کہ ہم نے آج کی قسط میں سیکھا کہ یہ عدالت کا منظر ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنی شرارت کے سبب سے اسیری میں تھے۔ انہوں نے خدا کی پاکیزگی کا لحاظ یا احترام نہ کیا، سو انہیں ملک سے نکال لایا اور وہ اسیری میں چلے گئے۔ خدا بدکاری اور گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا، گو وہ اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے پر بدی سے نفرت کرتا ہے، سو وہ لوگ اپنی بدی کے باعث اسیری میں چلے گئے۔ لیکن جبکہ خداوند اپنے لوگوں پر کام کر رہا ہے، خدا انسان کے مشابہ ہو کر کام کرتا ہے تمام مہربانی اور شفقت کے ساتھ، لیکن جب وہ دنیا کے گناہ گاروں کے ساتھ معاملات کرے گا، دنیا کے شریروں کے ساتھ اخیر زمانے میں جب وہ بڑی مصیبت میں ہوگی، تب وہ جلال اور قدرت کے ساتھ ظاہر ہوگا، وہ یہودا کے قبیلے کے ببر کے طور پر ظاہر ہوگا۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنی زندگی میں اب خدا ان کے کام کو قبول نہیں کرتے، جب وہ اس دنیا میں انسانی صورت میں آیا اور ایک کامل شخص کے طور پر جیا اور ابن آدم ہوتے ہوئے صلیب پر مر گیا، ایک دن وہ یہودا کے قبیلے کا ببر ظاہر ہوگا۔
ہم فضل کے دور میں ہیں جو اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ مسیح کو آج قبول کریں تاکہ آپ کو اس کی عدالت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ مثل ظل عابر تنقضي أيامنا وسريعا تقرض ثم نمضي من هنا عندها يبدو لنا باطلا كل العنا ما عدا ذاك الذي هو كل المقتنى يسوع. وأنا لا أبتغي معك شيئا في الدنيا بعدما أشبعتني وبك نلت المنى أنت كنزي الأعظم كل جاهي والغنى ونصيبي الصالح وابتهاجي والهنا بعدما شمسي هنا تتهاوى للفناء سأرى شمس السماء وجهه الباهي السنا سأرى الفادي الذي له قد طال الرنا سيعلو للمدى له صوتي بالثناء يسوع. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो